نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید۔ ہم رکھیے خبروں پہ نظر، آپ رکھیے خبرنامے پہ نظر۔ مشہور شاعر ندا فاضلی نے کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یہ کر لیں۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یہ کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کا اطمینان کچھ الگ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بچے کا بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا کیا جائے تو وہ اطمینان کیسا ہوگا؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام حکومت تلنگانہ گزشتہ 9 سال سے کر رہی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد ہی سرکاری احکامات جاری کیے تھے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب رکھنے والے طلباء کی مدد کے لیے اسکالرشپ جاری کیے جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جو اسکیمات ہیں عوام کے لیے، سماج کے تمام طبقات کے لیے قابل تعریف، قابل دید، یوں سمجھ لیجئے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ دراصل باصلاحیت طلباء کی زندگی میں وظائف یا اسکالرشپ نمایاں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسکالرشپ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مالی بوجھ کو کم کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے اور طلباء کو جز وقتی کام کے بجائے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ طلباء مالی بوجھ کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے اپنے کریئر پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ فکر بھی نہیں رہے گی کہ وہ قرض کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی اور ایک باوقار اسکالرشپ حاصل کرنا ایک طالب علم کو نوکری کا بہتر امیدوار بنا سکتا ہے۔ اسکالرشپ کا اثر اس بات میں بڑا فرق ڈال سکتا ہے کہ کالج کے دوران آپ کے پاس سیکھنے، رضاکارانہ مواقع اور انٹرنشپ کے ذریعے اپنے تجربے اور علم کو بڑھانے پر خرچ کرنے کے لیے کتنا وقت اور وسائل ہوں گے۔ اسکالرشپ طلباء کی خود اعتمادی کو تقویت دے سکتی ہے۔ جب طلباء کامیابی کے ساتھ اپنی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے معاشرے اور معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ شاید انہی سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے سب سے کم عمر اور ہندوستان کی چھوٹی ریاست نے پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ اقلیتی طلباء کے لیے بھی اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز کیا تھا۔ سال 2015 میں اس اسکیم کی شروعات کی گئی۔ ابتدائی سرکاری احکامات میں ہی کہا گیا تھا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مائنورٹی طلباء کے لیے مالی امداد کی یہ اسکالرشپ اسکیم فائنانس اسسٹنٹ ہے، اسے لوٹانا نہیں ہوگا۔ شروع میں اس میں 5 ممالک کے یونیورسٹیز میں داخلے کی شرط رکھی گئی تھی، جن میں امریکہ، USA، برطانیہ، UK، آسٹریلیا، کینیڈا اور سنگاپور شامل تھے۔ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل بیرونی ممالک کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کے لیے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت صرف 100 طلباء کا انتخاب کیا جاتا تھا اور 5 لاکھ روپے کی امداد دی جاتی تھی۔ لیکن 2014 کے بعد تعلیمی امداد کو بڑھا کر 20 لاکھ کر دیا گیا اور اب تک اس اسکیم کے تحت SC، ST، BC اور اقلیتی طبقات کے 4919 طلباء مستفید ہو چکے ہیں۔ حکومت اس اسکیم کے نفاذ کے لیے اب تک کل 885.99 کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت 20 لاکھ روپے کی تعلیمی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں SC زمرے کے 935، ST کے 2208، BC کے 1603 اور اقلیتی طبقے کے 2173 امیدوار شامل ہیں۔ اسکیم کے تحت پوسٹ گریجویشن اور PhD کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ملک کی فہرست میں
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور کے علاوہ جرمنی، نیوزی لینڈ، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا جیسے ممالک کے ناموں کا اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کے لیے لاگو کی گئی سی ایم اوورسیز اسکیم 19 مئی 2015 کو 25 کروڑ روپے کی رقم سے شروع کی گئی تھی۔ یہ اسکیم پہلے ایس سی طلباء کے لیے لاگو کی گئی تھی اور اسے اقلیتی طلباء تک بڑھا دیا گیا ہے تاکہ انہیں بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ بیرون ملک اسکالرشپ اسکیم کے تحت 2022 تک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے 2173 طلباء کا انتخاب کیا گیا اور انہیں 395 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ اسکیم خواتین کے لیے 35% ریزرویشن فراہم کرتی ہے۔ یہ ان طلباء کے لیے دستیاب ایک اہم موقع ہے جو بین